السلام علیکم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ آج انتہائی ایک اہم موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ یونیک بھی ہے اس چینل کے حساب سے، لیکن ہمارے سینئر سٹیزنز ماشاءاللہ پوتوں والے بیٹوں والے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی امپلائی ہے اور خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہت بڑی اور اچھی خبر ہے، یہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ یہ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والا چینل ہے، جس میں ہم بتاتے ہیں کہ آپ اپنے قانونی حقوق اور دیگر بینیفٹس کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک وفاقی آئینی عدالت کا ایک زبردست فیصلہ، جس نے ملازمت کے خواہاں افراد میں ظاہر ہے کہ مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی ہوگی اس فیصلے کے بارے میں سن کر۔ آپ نے بھی سوشل میڈیا پر سنا ہوگا۔ ہم اس کی تعبیر کر رہے ہیں آپ کے لیے آسان الفاظ میں۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے، پہلے یہ وضاحت کر دوں میں کہ یہ سن لیجئے آپ کہ یہ ڈسکلیمر ہے اس لحاظ سے کہ ہر کیس میں اس کا لاگو ہونا ضروری نہیں، کیونکہ مختلف حقائق ہر شخص کے ساتھ جڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ تھا ایک کانسٹیبل کے امیدوار کا۔ اس نے انٹرویو دیا، اور جب اس نے ریکارڈ میں لکھا کہ میرے خلاف ایف آئی آر درج تھی، اس بات پہ اس کا کینڈیڈیشر یعنی اس کی اہلیت ختم کر دی گئی۔ وہ ہائی کورٹ میں گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ہو کر یہ وفاقی شرعی عدالت نے اس کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ انتہائی غیر مبہم انداز میں عدالت نے کر دیا۔ یہاں میں آپ کو ایف آئی آر کے حوالے سے کچھ ضروری حقائق جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کسی شخص کے خلاف ایک سے زیادہ ایف آئی آر ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ مجرم بن گیا ہے۔ کسی شخص کا جرم ثابت ہو جائے عدالت سے تو پھر اسے مجرم کہا جا سکتا ہے، اور اس وقت تک وہ الزام علیہ ہے یا ملزم ہے کہ اس پہ یہ الزام ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا وہ معصوم کہلائے گا اس حوالے سے۔ تو ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اس میں یہ اعتراض لگا دیا وفاقی شرعی عدالت نے، کچھ پیرامیٹر کیے ہیں، انہیں بیان کیا ہے عدالت نے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس میں صرف ایف آئی آر درج ہونا اسے ملازمت سے محروم ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے کردار کو جانچا جانا چاہیے، اس کی دیانت داری، اس کی ساکھ، اور جو امیدوار نے معلومات فراہم کی ہیں کیا وہ سب درست ہیں، اور اگر اس کا مقدمہ ختم ہوا ہے تو یا وہ بریت اس کی ہو گئی ہے تو کیا وہ اس کی نوعیت کیا ہے، الزام کی نوعیت کیا ہے، اور فیصلہ کیا ہے۔ یہاں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بریف کر دوں کہ اگر کسی شخص کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوتا تو اسے بری کر دیا جاتا ہے، اور بریت کی بھی مختلف نوعیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ ہے کہ استغاثہ ثابت کرنے میں ناکام رہا،
بعض اوقات عدالت یہ کہتی ہے کہ اس میں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے ہم اسے بری کرتے ہیں. لیکن جان لیجئے کہ بری جب ہوتا ہے تو وہ باعزت بری ہوتا ہے، اس کی بری ہونے کی نوعیت کچھ بھی ہو. اس میں اگر بری ہوا ہے وہ شخص یا گلٹی ہوا ہے وہ شخص، ٹھوس ثبوتوں کی فراہمی یا عدم فراہمی اس کی وجہ بنتی ہے. تو عدالت نے یہ طے کیے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس سے پہلے بھی ایک دو ججمنٹس آ چکی ہیں، کیونکہ اگر ایک امیدوار، ایک کوئی شخص ملوث ہو جاتا ہے عین اس وقت کہ جب وہ اپنی کیریئر کی بہتر بنانے کا سوچ رہا ہے، تو اس وقت اس کے لیے پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ بطور امیدوار اپنے آپ کو اہل ثابت کرے. لیکن اس کی اہلیت میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہوتی ہے کلیئرنس. اور ایک بات یاد رکھیے، کچھ ریکارڈ حذف، کچھ ریکارڈ پولیس آرڈرز میں لکھا ہے کہ کچھ ریکارڈ قائم رہتا ہے، ہمیشہ وہ ختم نہیں ہوتا. لیکن سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ملازمت حاصل کرتا ہے تو وہ پولیس ایس ایچ او وغیرہ جاتے ہیں، پولیس مطلب نمائندہ تھانے کا، اور وہ جا کے ویریفیکیشن کرتے ہیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ انہیں پروڈیوس کرنا پڑتا ہے، آج کل تو شاید یہ ہو، تو اس کے بعد پھر وہ ملازمت کا اہل قرار پاتا ہے. تو اب عدالت نے کچھ فیصلے ایسے بھی آئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک شخص بری ہو گیا ہے تو بریت کی جو ہے نا اس کا وہ آٹومیٹکلی کلیئر ہے. اور ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کاغذات میں یہ ضرور ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے. ایف آئی آر تو ایک الزام ہے، اگر وہ اس الزام سے بری ہو چکا ہے تو اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا کیجئے، ابھی تک عدالتوں کے جو احکامات ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اگرچہ ایک کمیٹی بیٹھی ہے اور وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ود ڈیو کورس یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور پھر ان امیدواران کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ کا کوئی قانونی مسئلہ ہے، کسی قانونی مسئلے سے آپ کا پالا پڑا ہے اور آپ کسی قسم کی مشاورت چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو حتی المقدور کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھا مشورہ دیں اور آپ اپنے معاملات درست کریں. آج کے لیے اجازت دیجیے. طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اللہ حافظ.